مبارک وہ جو اب ایمان لایا، صحابہ سے ملا جب مجھے کو پایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام اصحاب عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اور آج کا ہمارا پروگرام حافظ آباد شہر سے تعلق رکھنے والے ایک قدیمی صحابی حضرت چودھری محمد حیات خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ اور اس پروگرام میں میرے ساتھ مکرم سہیل احمد ثاقب صاحب اور مکرم حافظ ہبۃ الرحمان صاحب ہوں گے۔ حضرت چودھری محمد حیات خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولد چودھری خیر الدین صاحب حافظ آباد شہر کے ایک محلہ گڑھی آوان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ پولیس میں ملازم تھے اور سیالکوٹ میں آپ کی تعیناتی تھی کہ آپ کو مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کا پتہ چلا، جو حضور نے سن 1892 میں سفر اختیار کیا تھا، اور اسی موقع پر آپ نے مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی توفیق پائی۔ چنانچہ آپ کی بیعت کا اندراج رجسٹر بیعت اولیٰ میں 20 فروری سن 1892 کے تحت بیعت کرنے والوں میں شامل ہے۔ ہمارا جو ملک ہے پاکستان یا جو ہندوستان جیسے ممالک ہیں، ان میں عموماً یہ رواج پایا جاتا ہے کہ شام کو مجالس لگتی ہیں مساجد کے اندر، جس میں دینی مسائل پر بحث ہوتی اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوتا، تو یہ عام بات ہے۔ تو حضرت چودھری محمد حیات خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنا ابتدائی تعارف جو ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ ہوا یا ان کے بارے میں آپ نے سنا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مساجد میں لگنے والی جو محفلیں ہوتی تھیں یا دینی مسائل کی جو نشستیں ہوتی تھیں، وہاں سے مجھے علم ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو خاص طور پر مجھے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں علم ہوا ہے، وہ مولوی جلال الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیر کوٹ کے رہنے والے تھے، ان کی معرفت مجھے علم ہوا۔ حضرت مولوی جلال الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت مولوی غلام رسول صاحب راجی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر تھے، اور براہین احمدیہ میں حضور نے جو جن معاونین کے نام شامل فرمائے ہیں اس میں ان کا نام شامل ہے، تو بہت پرانے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ملنے والے تھے۔ تو حضرت چودھری محمد حیات خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے الفاظ میں ہی وہ اس وقت کے جو احوال یا جو آپ نے سن رکھا تھا لوگوں سے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ بات اکثر سنا کرتے تھے، یعنی بچپن کی بات جو یاد کو تازہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ بات اکثر سنا کرتے تھے کہ بٹالہ کے قریب ایک ایسے زمیندار رئیس ہیں جن کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی خدا رسیدہ ولی اللہ ہے، خاموشی میں اس کی زندگی ہے، دنیاوی کاروبار سے واسطہ نہیں، قرآن مجید کا عاشق ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ذکر ہوتا کہ وہ کہتا ہے، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہتے ہیں کہ خدا مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور جو کوئی شخص اس کے پاس اپنی حاجت لے کر جاوے، مہمان نوازی کرتا ہے، دین کی باتیں سناتا، اور زیادہ تر اس بات پر زور دیتا ہے کہ میرے پاس ٹھہرو، قرآن پڑھو، نماز پڑھنے میں جب تک تم ایک لذت محسوس نہ کرو اور کوئی خاص نشان نہ دیکھو، یہاں سے مت جاؤ۔ ابھی حضرت چودھری محمد حیات خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی اس خوبی کا ذکر فرمایا کہ حضور فرماتے تھے میرے پاس ٹھہرو، اور جب تک نماز میں کوئی خاص مزہ نہ آئے اس وقت تک نہ جانا۔ انہی حالات کا موازنہ کرتے ہوئے حضرت چودھری محمد حیات خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں اکثر پیری مریدی کا بڑا رواج تھا، اور لوگ شکاری بھی ہوا کرتے تھے، تو پیروں کو یہ شوق ہوا کرتا تھا کہ وہ ان جانوروں کو پالا کرتے تھے، اور لوگ اس بات کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ لوگ ان کے پاس جو بھی جانور لے کے آئیں، چاہے دمبا ہو، بکری ہو، اونٹ ہو، اس کو رکھ لیتے ہیں، تحفے تحائف لے لیتے ہیں، شرینی لے لیتے ہیں، تو یہ ان باتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں بچپن سے ہی میں چونکہ ابھی بچہ تھا، لیکن اس بات کا مجھے ادراک تھا کہ ایک پیر کو یہ احساس تو ہے کہ اس نے جا کے تحفے تحائف لینے ہیں، ان سے شرینی وصول کرنی ہے اور بھاگ جانا ہے، لیکن کبھی پیر صاحب نے یہ نہیں پوچھا اپنے مرید سے کہ میاں تم نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں، میاں تمہیں نماز آتی بھی ہے کہ نہیں۔ تو یہ اس وقت کے دنیاوی پیروں کا حال تھا، اور اس کا موازنہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام
سے ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب تک تمہیں کوئی نماز میں خاص مزہ نہ آئے، کوئی نشان نہ دیکھو تو نہ جانا۔ تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں ان دنیاوی پیروں سے متنفر تھا۔ اس وقت بھی مجھے توجہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف ہوا کرتی تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ اتفاق کی بات ہوئی کہ 18 سال کی عمر کو جب میں پہنچا ہوں تو میں سیالکوٹ میں ملازم ہو گیا اور پولیس کے محکمے میں وہاں چلا گیا۔ تو وہاں نماز ظہر کے وقت مسجد میں کہتے ہیں میں نماز ادا کرتا تھا، تو میر حامد شاہ صاحب بھی وہاں پہ نماز پڑھنے آیا کرتے تھے۔ تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں ہماری ملاقات ہوتی تھی، لیکن چونکہ وہ بھی دفتری اوقات میں ایک مختصر وقت کی چھٹی لے کر آتے تھے، تو السلام علیکم وعلیکم السلام تک ہی بات رہتی تھی، لیکن اس سے زیادہ نہیں ہوئی۔ تو آگے اسی سیالکوٹ کی قیام کا آپ ذکر کرتے ہیں کہ 1892 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سفر سیالکوٹ پر تشریف لائے، 1892 کے شروع میں ہی۔ تو ہمیں بھی یہ آواز آئی کہ ایک بزرگ آئے ہیں میر حسام الدین صاحب کی مسجد میں، اور باقی مسلمان تو مسلمان لیکن دیگر بھی ان کی بڑی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ لالا بھیم سنگھ جو وکیل تھے اس دور کے مشہور، وہ بھی بڑے مؤدب ہیں ان کے سامنے۔ تو کہتے ہیں جب یہ ہم نے باتیں سنی تو ہمارے دل میں بھی خواہش ہوئی کہ جا کے ان کی زیارت کر کے آئیں۔ تو کہتے ہیں کہ میرے کولیگ تھے، وہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی بنے بعد میں، حضرت چودھری نبی بخش صاحب، وہ بھی پولیس میں ملازم تھے۔ کہتے ہیں میں نے ان سے بات کی کہ جانا چاہیے اور ان کو دیکھنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں ہم نے دونوں نے ارادہ کیا کہ ہاں کل جا کر ضرور ہم ان کی زیارت کریں گے۔ تو اگلے دن کہتے ہیں کہ ہم مسجد حسام الدین پہنچ گئے۔ وہاں تقریباً 40-50 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک وجیح شخصیت جو ہیں وہ وہاں واعظ فرما رہی تھیں۔ ہمیں پتہ چلا کہ یہ حضرت مولوی نور الدین صاحب بھیروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو کہتے ہیں ساتھ ہی ایک تو حضور کے ملنے والے عقیدت والے آئے ہوئے تھے، لیکن یہ آوازیں بھی ہمارے کانوں میں آئیں کہ جو کچھ ہے یہی نور الدین ہے، اور یہ مرزا صاحب نے نعوذ باللہ ایک شر پیدا کر دیا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ دونوں آوازیں ہمیں وہاں سننے کو ملیں کہ یعنی حضور کے مخالف بھی اور حضور کے حق میں بھی۔ تو کہتے ہیں کہ ہم شش و پنج میں پڑ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو اسی دوران شام کا وقت ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، تو ہم واپس آ گئے، لیکن کسی نتیجے پر ہم نہ پہنچے تھے۔ لیکن بیان کرتے ہیں کہ پورے شہر میں بہرحال یہ چرچا ہو رہا تھا کہ امام مہدی کون ہیں، کب آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی ایک ہی شخصیت ہیں۔ تو یہ سارے چرچے جو ہیں، یہ ساری گفتگو جو ہے پورے شہر میں چل رہی تھی۔ تو گھر آ کے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سوچ بچار کی حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے کا جو مسئلہ ہے، امام مہدی کے آنے کا جو مسئلہ ہے اس کے متعلق، اور کہتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کا فضل تھا کہ میرے ذہن میں کبھی بھی اس طرح کی چیز نہیں آئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسمانی طور پر جیسا کہ عام معروف تھا وہ واپس آئیں گے۔ اور پھر وہ اپنے جو ابتدائی بچپن کی عمر کے واقعات کا بھی وہ ان کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بچپن میں ہم ایک کتاب ہمارے گھر والوں نے ہمیں پڑھائی ہوئی تھی، اور وہ کتاب جو ہے وہ پکی روٹی کے نام سے معروف ہے۔ کہتے ہیں اس پکی روٹی میں ہم نے یہی پڑھا ہوا تھا کہ جے کوئی پوچھے عیسیٰ دی عمر تو آکھیں 120 ورے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 120 سال ہے۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں جو احوال الاخرہ کتاب ہے، جس میں مسیح یا مہدی کے دوبارہ آنے کے متعلق یا اس کے مسائل کا ذکر ہے کہ وہ کیسے آئیں گے، اس وقت کیا حالات ہوں گے، وہ امام مہدی جب آئیں گے تو وہ کیا کیا کام کریں گے، تو اس میں بھی ہمیں یہی ملتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جو جسمانی رنگ میں اس طرح واپس نہیں تشریف لائیں گے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو کہتے ہیں حضرت چودھری محمد حیات خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے دل میں میخ کی طرح یہ بات گڑ گئی تھی کہ یہ جو ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام جس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، جو پیغام دیتے ہیں وہ سچا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ چودھری نبی بخش صاحب سے جو آپ کے ساتھ گئے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اگلے دن ہم نے ضرور جانا ہے اور میں نے اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے، کیونکہ جو عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جس کے ہم منتظر ہیں کہ وہ جسمانی طور پر آئیں گے، وہ تو انہونی لگتی ہے، وہ بات تو مشکل لگتی ہے، لیکن یہ وہ شخص ہمارے سامنے دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اس
دور کا مسلح ہوں، میں اس دور کا مہدی ہوں، میں اس دور کا عیسیٰ ہوں جس کا تم انتظار کر رہے ہو، تو وہ تو ہمارے سامنے ہے، تو ہم بہتر ہے کہ ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں، اس کی بیعت کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر کل کو وہ عیسیٰ دوبارہ اپنے جسمانی وجود کے ساتھ آ بھی گیا تو اس کو بھی مان لیں گے۔ تو یہ کہتے ہیں اس نیت کے ساتھ پھر ہم نے یہ اس بات کا ارادہ کیا، ہم نے ٹھان لی کہ ہم اگلے دن دوبارہ جائیں گے اور جا کر بیعت کر لیں گے۔ جی بالکل، اور حضرت چودھری محمد حیات خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پوری رات اسی شش و پنج میں گزاری ہے کہ کس وقت صبح ہو اور ہم واپس چلے جائیں، اور صبح صبح پھر یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اور یہ وہ پہلا موقع تھا کہ جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا پہلی دفعہ ان کو دیدار نصیب ہونا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ حضور کی یہ نگاہیں نیچی ہوا کرتی تھیں، لیکن حضور کے چہرہ مبارک پر اس قدر نور ہوتا تھا، اس قدر نور تھا کہ میں دیکھ نہیں پا رہا تھا، آنکھیں نہیں ٹکتی تھیں حضور کے چہرے پر۔ تو یہ حضور کی شان تھی، حضور کو جو خدا داد نور عطا کیا گیا تھا اس کی وجہ سے تھا۔ تو حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ بیعت کرنے کے لیے پولیس لائن سے آئے ہیں، تو اس وقت تک بیعت ہو چکی تھی، لیکن چونکہ حضور کے علم میں تھا کہ دور سے آئے ہیں، تو اس لیے حضور نے عذرائے شفقت دوبارہ بیعت کی اجازت دی اور حضرت چودھری محمد حیات خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بیعت کے بعد حضور نے حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ حضور نے فرمایا، تو اس کے بعد حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے عرض کیا کہ آپ قرآن کریم پڑھنے کے لیے میرے پاس آ جایا کریں، اور جب بھی آپ کے پاس وقت ہو، آپ کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ یہ وہ بات تھی جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کہی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں سبحان اللہ کہنے لگا کہ ایک پیر کو اپنے مرید کی اس قدر فکر ہے کہ پہلی ملاقات کے بعد ہی انہوں نے ارشاد فرما دیا ہے کہ اس کو قرآن کریم سکھانے کا اس کا انتظام ہو جائے۔ تو حضور کی یہ محبت اور شفقت تھی کہ اپنے جو بیعت کرنے والے ہیں ان کی تربیت کا بھی انتظام فرماتے تھے۔ تو اس طرح حضرت چودھری محمد حیات خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی اور کچھ علم کی طرف حضور نے ان کا انتظام فرمایا۔ تو حضرت چودھری محمد حیات خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے زیادہ بحث مباحثے کا علم تو نہیں تھا، لیکن یہ بات میں خدا کی قسم کھا کر کہتا تھا کہ خدا کی قسم ہے کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اور بہت سے لوگوں نے اس بات کی وجہ سے وہ کہتے ہیں بیعت بھی کی، جب حضور کے چہرے کو دیکھے، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ پر نور چہرہ تھا، تو حضور کے چہرے کو دیکھ کر ہی بہت سے لوگوں نے بیعت کی۔ کہ یعنی ابھی مسائل سے آگاہ نہیں تھے، دلائل سے آگاہ نہیں تھے وفات مسیح اور اس کی، لیکن ایک ہی دلیل جس کا آپ نے چرچا کر دیا وہ یہ تھا کہ خدا کی قسم یہ منہ جھوٹے کا منہ نہیں۔ تو کہتے ہیں میرے اس بات پر ہی کئی لوگوں نے بیعت کی ہے۔ سن 1892 کی دوسری ششماہی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی پہلی ششماہی میں تو آپ نے بیعت کی ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرا تبادلہ سیالکوٹ سے فلور جو لدھیانہ کے قریب ایک شہر ہے چھوٹا سا، وہاں ہو گیا۔ تو میں وہاں چلا گیا، لیکن وہاں جماعت اتنی نہیں تھی جتنی کہ سیالکوٹ میں، اور چونکہ سیالکوٹ میں حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میر حامد شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میر حسام الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کئی ابتدائی بزرگان تھے جو قادیان آتے جاتے رہتے تھے اور قادیان کا چرچا رہتا تھا، لیکن فلور میں کوئی ایسے لوگ نہیں تھے، اس لیے کہتے ہیں کہ میں زیادہ باخبر نہیں رہا قادیان کے حالات سے۔ لیکن 3 سال کے بعد میرا تبادلہ دوبارہ سیالکوٹ ہوا، اور پھر وہی رونقیں، وہی محفلیں لگتیں جس میں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ذکر ہوتا، اور خاص طور پر آپ نے حضرت میر حامد شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے کہ ان کی نیکی اور تقویٰ کا بہت اثر تھا سوسائٹی میں، یہاں تک کہ جو انگریز افسر تھے وہ بھی دوپہر کو 2 بجے خود ہی کہتے تھے کہ میر صاحب 2 بج گئے آپ نماز پڑھائیں۔ اور ساتھ حضرت چودھری محمد حیات خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرا مقصد حضرت میر حامد شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف گنوانا نہیں ہے، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قوت قدسی کا ذکر کرنا ہے کہ آپ نے کس قسم کی تبدیلی اپنے ماننے والوں میں پیدا کر دی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت میر حامد شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عاشق تھے، اور اسی انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی موقع بنے اور میں قادیان جاؤں، اور قادیان جانے کے لیے کوئی خاص اہتمام بھی نہیں کرتے تھے،
ایک لوئی کہتے ہیں ان کے پاس ہوتی تھی چادر گرم، وہ لی اور قادیان پہنچ گئے، جہاں جگہ ملی وہیں وہ لوئی اوڑھ کر سو گئے۔ تو اس طرح آپ مسیح موعود علیہ السلام کے دیدار کے عاشق تھے، اور یہ تبدیلی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی وجہ سے ہی آئی ہے۔ بالکل۔ تو یہ قوت قدسی ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی، جس جو صحابہ میں پیدا ہوئی۔ چنانچہ حضرت چودھری محمد حیات خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں کہ بیعت کر لینے کے بعد گو کہ وہ پولیس میں ملازمت تھی ان کی، اور کہتے ہیں کہ چھٹی یا رخصت لینا بہت مشکل ہوا کرتا تھا، لیکن میں ہمیشہ جتنی بھی اس کے بعد عیدیں آئی ہیں وہ میں نے قادیان میں جا کر وہ عیدیں پڑھی ہیں، اور اس کے علاوہ میری بیعت کر لینے کے بعد جتنے جلسے ہوئے ہیں وہ تمام جلسوں میں بھی مجھے شامل ہونے کی توفیق ملی ہے۔ تو یہ ان کی کوشش ہوتی تھی صحابہ کی کہ وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صحبت اختیار کریں۔ اس کے علاوہ چودھری محمد حیات خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ایک مخالف مولوی تھے، مولوی ثناء اللہ امرتسری، جن کا امرتسر سے تعلق تھا اور اہل حدیث مولوی تھے، جی بڑے مشہور مخالف۔ اب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب وزیر آباد سے لائل پور، جو آج کل فیصل آباد کہلاتا ہے، وہاں کا سفر کر رہے تھے اور ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے، اور کہتے ہیں میں بھی اسی ڈبے میں تھا، اسی ٹرین میں تھا۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب نے جو بستہ یا بیگ اٹھایا ہوا تھا کتابوں کا، اس میں ایک کتاب تھی سرمہ چشم آریہ، جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے آریوں کے خلاف یا ان کے جو مذہب ہے ان کے بطلان ثابت کرنے کے لیے اور اسلام کے فضائل ثابت کرنے کے لیے تحریر فرمائی۔ تو کہتے ہیں حضرت چودھری محمد حیات خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں کتاب دیکھ رہا تھا اور میں حیران بھی ہو رہا تھا کہ مولوی صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مخالف ہیں، اور کتاب اپنے بیگ میں یا اپنے بستے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ڈالی ہوئی ہے۔ تو کچھ دیر تک تو میں سوچتا رہا، لیکن پھر میں نے پوچھ ہی لیا کہ مولوی صاحب آپ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو چیلنج دیتے ہیں، ان کی مخالفت میں آپ نے ہر طرح کے طریقے اپنا رکھے ہیں، اور کتاب آپ کے بیگ میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ہے۔ اس پر مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب نے جو کہا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیانتداری کی بات تو یہ ہے کہ یہ کتاب مرزا صاحب کی نہایت اچھی ہے اور آریہ مذہب کا ناطقہ بند کر دیا ہے۔ تو یہ ہے وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں کی وہ طاقت، وہ تحریروں کی طاقت کہ جس کا مخالفین بھی اس کا برملا اظہار کر رہے ہیں۔ جی بالکل، اسی طرح کا ایک اور دلچسپ واقعہ حضرت چودھری محمد حیات خان صاحب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مولوی محمد ابراہیم سیالکوٹی بھی ایک بڑا مخالف مولوی تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن مولوی صاحب مسجد میں واعظ فرما رہے تھے، تو باہر آواز آئی کہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے جی کہ مرزا تو کہتا ہے نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، لیکن میں چند ہی سال میں عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے آتا ہوا نہ دکھاؤں تو میرا نام ابراہیم نہ رکھنا، مجھے ابراہیم نہ کہنا۔ تو یہ بات سن کے وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی بچہ تھا، جوانی کی عمر تھی، اور مولوی صاحب بھی ابھی جوان تھے، اور ان کے والد صاحب مستری قادر بخش بھی جوان تھے۔ تو میں ان کے والد صاحب کے پاس بھی گیا اور ان کو کہا کہ یہ بات پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب بھی بوڑھے ہوئے اور میں بھی بوڑھا ہوا، اور کئی سال گزرے، لیکن نہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئے اور نہ ہی مولوی ابراہیم نے اپنا نام بدلا۔ وہ کہتے ہیں بڑی دفعہ میرے دل میں یہ خواہش آئی کہ میں مولوی صاحب کو روک کے انہیں پوچھوں کہ آپ نے اپنا نام کیوں نہیں بدلا۔ تو یہ ایک نور تھا جو حضرت چودھری محمد حیات خان صاحب رضی اللہ عنہ کے دل میں تھا، اور اسلام کی فضیلت اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی ثابت کرنے کا، اور یہ دلائل جو تھے یہ حضور نے آپ کو سکھائے ہوئے تھے۔ بہت سی روایات ہیں جو آپ نے بیان کی ہیں، خاص طور پر مسیح موعود علیہ السلام کے سفر سیالکوٹ کے بارے میں، اور ایک سفر لاہور کا بھی واقعہ آپ نے بیان کیا ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام ایک دفعہ لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر موجود تھے، حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ تو ایک بوڑھے شخص جو کہ احمدی نہیں تھے وہ آئے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ اپنے مولوی صاحب سے کہیں، یعنی حضرت مولوی عبد الکریم سیالکوٹی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ قرآن کریم کی کچھ تلاوت کر کے سنائیں، چونکہ حضرت جیسا کہ مشہور ہے
حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت ہی خوش الہانی والی تھی اور بہت سرور آتا تھا آپ کی تلاوت کا. تو انہوں نے حضور سے درخواست کی تو حضور نے چونکہ ابھی ٹرین نہیں آئی تھی، آپ نے حکم دے دیا کہ جی ذرا تلاوت سنا دیں. تو حضرت چودھری محمد حیات خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اس منظر کو کا نقشہ کھینچنے والی بات ہے کہ لاہور کا اسٹیشن ہو اور خوشگوار ہوا چل رہی ہو اور مسافر گاڑی کے انتظار میں ہیں اور حکم ملنا تھا کہ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت شروع کی اور کہتے ہیں کہ اتنی سحر انگیز وہ تلاوت تھی کہ کلی بھی کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ جو انگریز عملہ تھا وہ بھی کھڑے ہو کر تلاوت سننے لگا. تو ساتھ ہی حضرت چودھری محمد حیات خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ بات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اسی اسٹیشن سے میں نے سر سید احمد خان صاحب، مولانا امرتسری صاحب اور کئی مولوی جو بڑے بڑے نام تھے ہندوستان کے، ان کو یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن کسی کے حصے میں یہ خوش قسمتی نہیں آئی کہ قرآن کریم کی وہ اس طرح تلاوت کر کے سنائے. تو یہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کو، آپ کے ایک صحابی کو یہ توفیق ملی کہ اسٹیشن پر آپ نے ایسا سماں باندھ دیا کہ سارے لوگ قرآن کریم کی تلاوت سے محظوظ ہوئے. اسی طرح جو حضور کا سفر سیالکوٹ ہے 1904 کا، اس کا بھی جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام سیالکوٹ تشریف لائے ہیں تو حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں میں سیالکوٹ میں ہی تھے اور طبیعت آپ کی خراب ہو گئی تو آپ واپس قادیان ابھی نہیں جا سکے تھے. تو حضرت چودھری محمد حیات خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ان دنوں میں یہ توفیق ملی کہ میں بگی لے کر شام کو روزانہ آ جاتا تھا اور حضرت مولوی عبدالکریم سیالکوٹی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیر کرایا کرتا تھا ہوا خوری کے لیے. تو یہ توفیق کہتے ہیں مجھے ملی. تو بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت مولوی عبدالکریم سیالکوٹی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ مولوی صاحب آپ تو یہاں آئے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے، واپس آئے نہیں. تو حضرت مولوی صاحب نے عرض کی کہ حضور میری طبیعت خراب تھی، لیکن میں یہاں بیٹھا اور تو کوئی کام نہیں کر سکا، لیکن یہاں کے بوڑھوں میں، عورتوں میں یہ بات پہنچا دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، صرف یہ ایک کام کر سکا ہوں. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اور کیا آپ نے کام کرنا تھا، یہی تو وہ کام ہے جو میں تقریر اور تحریر کے ذریعے وہاں کرتا رہتا ہوں اور آپ نے یہاں کر دیا ہے. تو یہ اظہار حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا ہے. جی بالکل درست. تو یہ جو ابھی سیالکوٹ کے سفر کا ذکر ہو رہا تھا 1904 میں، جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سیالکوٹ تشریف لائے ہیں، تو کہتے ہیں کہ حضور چند دن جب سیالکوٹ میں ٹھہرے ہیں تو لوگ کشاں کشاں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دیدار کے لیے، محض ایک جھلک دیکھنے کے لیے چلے آئے. اور حضرت حکیم حسام الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ شہ نشیں پر کچھ دیر کے لیے تشریف فرما ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ آپ کا دیدار کر سکیں. تو کہتے ہیں اس طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام شام کے وقت 4 یا 5 بجے کا وقت تھا، تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام شہ نشیں پر تشریف فرما ہوئے ہیں اور لوگ دیدار کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اس وقت کی جو عکاسی یا اس وقت کو حضرت چودھری محمد حیات خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کو اپنے الفاظ میں اس طرح ڈھالا ہے. وہ کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حضور کا چہرہ مبارک 14ویں کا چاند دکھائی دیتا تھا. یہ وہ ان ایام کا ذکر ہے جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سیالکوٹ میں تشریف فرما تھے اور لیکچر سیالکوٹ تحریر فرما رہے تھے. تو حضرت چودھری محمد حیات خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دوسرے دن میں پھر انتظام کو چیک کرنے کے لیے وہاں پہ حاضر ہوا تو دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام اوپر اکیلے ہیں، تنہائی میں ہیں اور لیکچر تحریر فرما رہے ہیں. اور یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت حکیم حسام الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا ہے کہ اوپر نہ جائیں. وہ کہتے ہیں لیکن مجھے بار بار یہ میرے دل میں عشق پیدا ہو رہا تھا کہ میں حضور کا ایک دیدار کر لوں کہ حضور کس طرح تحریر فرما رہے ہیں، لیکچر حضور کہ کس طرح یہ وقت گزار رہے ہیں. تو یہ طلب، یہ تڑپ میرے دل میں بار بار موزن ہو رہی تھی اور یہ ڈر بھی تھا کہ حکیم صاحب کہیں ناراض بھی نہ ہوں. تو پھر یہ خیال آیا کہ چونکہ میں وردی میں ملبوس ہوں
اس وقت پولیس کی وردی میں ہوں تو ہو سکتا ہے وہ درگزر کر دیں، یا اگر کہیں گے بھی تو میں چلا جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں جب میں اوپر پہنچا تو میں حلفیہ بیان کرتا ہوں کہ جو نظارہ میں نے دیکھا وہ یوں تھا کہ حضور کے ہاتھ میں ایک لوہے کا قلم تھا، اور حضور نے اونی ٹوپی پہنی ہوئی تھی جو حضور کی دستار مبارک کے اندر ہوا کرتی تھی، اور کم اوپر کی چھت کے چاروں کونوں میں 4 دوات رکھی ہوئی تھیں، اور حضور بڑی تیزی سے چلتے جاتے تھے، ایک جگہ سے سیاہی کا ڈوبا لیتے تھے، کچھ سیاہی لیتے اس سے لکھتے جاتے، اگلی جگہ سے پھر سیاہی لیتے پھر لکھتے جاتے، اور بڑی تیزی سے لکھتے لکھتے وہ صفحہ کمپلیٹ ہو جاتا، مکمل ہو جاتا تو اس کو رکھ کے دوسرا صفحہ لے لیتے۔ تو اسی اثناء میں وہ دیکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک لڑکا آیا ہے بڑی تیزی سے اور وہ صفحات لے کر چلا گیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں کاپی نویس ہوں، اور نیچے میرے ساتھ 2-3 اور معاون بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم حضور کی جو بھی تحریرات ہیں وہ اس کو کاپی کرتے جا رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ نقشہ ہے جو سلطان القلم کا میرے سامنے آیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں خود پولیس کے محکمے میں ایک نوشت خوان کے عہدے پر کام کرتا ہوں، لکھنے کا کام ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ اگر ایک درخواست لکھنی ہو یا کسی کو کوئی خط لکھنا ہو تو ہمارے لیے کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں چاہیے ہوتی ہیں، کرسی، میز کا غالیچہ، اور ٹیک لگانے کے لیے تکیہ، اور پورا ماحول ہو تو پھر بھی ہمارے لیے وہ خط لکھنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ اور یہاں حضور کا یہ نظارہ دیکھ کر کہ حضور بڑی تیزی سے چلتے جا رہے ہیں، کوئی کتاب نہیں دیکھی، کوئی حوالہ نہیں دیکھا، اور یہ وہ خدا داد علم کا نور تھا جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو دیا گیا، اور حضور لکھتے چلے جا رہے ہیں، لکھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس طرح یہ لیکچر لکھا گیا۔ تو یہ وہ نظارہ ہے جو حضرت چودھری محمد حیات خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا۔ تو حضرت چودھری محمد حیات خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ بھی لکھنے والے ہیں اور میں بھی لکھنے والا ہوں، اور میں نے ایک دفعہ خود بھی کوشش کی کہ اس طرح میں چل چل کر لکھنے کی کوشش کروں، لیکن میں ایک صفحہ نہیں لکھ سکا، لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اتنے پرمعارف لیکچر جو ہیں وہ اسی طرح کتابوں کی کتابیں لکھی ہیں، اس طرح لکھی۔ چلتی ہے۔ حضرت چودھری محمد حیات خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے، اور آپ نے 101/8 حصے کی وصیت کی ہوئی تھی۔ آپ نے 7 جنوری سن 1939 کو حافظ آباد میں وفات پائی، اور آپ کی میت قادیان نہ پہنچ سکی، حافظ آباد میں یہ دفن ہوئے، لیکن آپ کا یادگاری کتبہ بشتی مقبرہ قادیان میں لگا ہوا ہے۔ آپ کی خبر وفات دیتے ہوئے اخبار الفضل نے یہ لکھا کہ مرحوم نہایت مخلص اور سلسلے کی ہر تاریخ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اور خواہش رکھتے تھے کہ کسی سے پیچھے نہ رہیں۔ مخالف ہر قسم کی شرارت کرتے، لیکن مرحوم ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے۔ چودھری صاحب مرحوم اپنی جائیداد اور اولاد کے بارے میں ایک وصیت تحریر کر کے چھوڑ گئے ہیں، جس میں اپنی اولاد کو ہدایت کی ہے کہ مسجد احمدیہ اور عیدگاہ احمدیہ بنا کر میری خواہش کو پورا کیا جائے۔ آپ نے 2 شادیاں کی تھیں، ایک بیوی کا نام تھا حسین بی بی صاحبہ اور دوسری دولت بیگم صاحبہ تھیں۔ آپ کی اولاد بھی تھی الحمدللہ۔ آپ کے ایک پوتے مکرم شوکت حیات صاحب کو 1974 میں شہید کر دیا گیا احمدی ہونے کی بنا پر۔ تو ایک مخلص خاندان تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ یہ وابستہ رہا۔ ناظرین کرام، یہ تھا تذکرہ حضرت چودھری محمد حیات خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔